الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إليه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تو پیارے آقا نے فرمایا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا. تو جو روزانہ کی بنیاد پہ پیارے آقا نے فرمایا مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے تو فرمایا مرنے سے پہلے وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کے پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کسے نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کسے نے پکارا حضور جانتے ہیں.
ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد، ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صحبت صالحین کے فوائد، کہ جو نیک لوگوں کی صحبت میں بندہ بیٹھے تو اس پر انعام کیا ملتا ہے، اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اور اس کی راہ پر چل جس نے میری طرف رجوع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے راستے پر چل جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ اب علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھے تو فرمایا جس قدر اس کا ماحول ہونا ہے اس کے ارد گرد کا تو بندہ اسی کے اندر ڈھل جاتا ہے۔ مثلا اگر ارد گرد ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے جو اچھے ہیں نیک ہیں تو انسان یقیناً وہ نیک بنتا ہے، اور جب صحبت اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا برے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو بندہ برا ہی بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی راہ پر چل جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، تو ان کے راستے پر چلنے سے تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ میں ایسے راستے پہ چلوں جو آسان بھی ہو اور خطرے سے بھی خالی ہو، اور پھر وہ راستہ ایسا بھی ہو جو منزل تک بھی پہنچ جائے۔ تو اب ایسے راستے پر چلتے ہوئے خود کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، کیا میرے راستے پر چلنے والے ارد گرد کیسے بندے ہیں۔ تو اس لیے خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید کی اس آیات کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی راہ پر چلو جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کی راہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیشہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا، جو سیدھا راستہ ہے ان پہ چلا۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اگلی آیات میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یا اللہ جن پر تو نے کرم نوازیاں فرمائی ہیں ایسے لوگوں کے راستے پہ ہمیں بھی چلا دے۔ تو اس لیے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کرام علیہم رضوان، یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اس کے راستے کو اختیار کرنا ہے جن پر صحابہ کرام علیہم رضوان اور جن پر اولیاء کرام علیہم رضوان چلے ہیں۔ تو جب ایسے لوگوں کے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ منزل تک بھی پہنچ جائیں گے، اور آسان راستہ بھی ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اس لیے خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بیماری جو ہوتی ہے نا، بیماری فرماتی ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک انسان کو جسمانی
بیماری لگتی ہے جس کا علاج بندہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کرتا ہے، اور اس بندے کو پتہ بھی ہے کہ جو مجھے بیماری ہے اگر میں ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں، میں کسی بڑے طبیب کو، حکیم کو نہ دکھاؤں، تو میری جسم کے جو اعضاء ہیں، جو میری بیماری ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ میرے اعضاء جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے میری موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرمائے ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو جسمانی ہوتی ہے، اس کے علاج کے لیے بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ایک بیماری ہے روحانی، جس کا علاج، جس کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جب بندہ ایسے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کے پاس وقت گزارتا ہے، تو جو روحانی بیماریاں ہیں ایسے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ بیماری اڑ جاتی ہے۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک بیان فرمائی، اور فرمایا کہ جو اپنی روحانی بیماری کا علاج کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، تو پیارے آقا نے فرمایا وہ زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی پیارے آقا نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، گویا وہ زندہ شخص ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، نماز سے دور ہے، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہے، اور اللہ کی جو رضا والے کام ہے اس سے وہ دور ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسے ہے جیسے وہ مردہ ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ جو شخص اللہ کی یاد میں رہتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کی یاد میں نہیں ہے، وہ جو بھول گیا ہے وہ مردہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج موجود ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ اولیاء کرام اور نیک لوگ ہیں، کہ جن کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ جو روحانی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ نیک لوگ ہیں؟ آئیے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی نشانی بتائی، نیک لوگوں کی علامت بتائی، نیک لوگوں کو پرکھنے کا ایک طریقہ بتایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، پیارے آقا نے فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے نیک لوگ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، یعنی وہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو ہر وقت اللہ کی محبت میں اور ان کی زبان پہ اللہ کا نام جاری ہے، جو ہر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کا جو ہے وہ سنت رسول اور اللہ کی محبت میں ہو، تو جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، تو پیارے آقا نے فرمایا ایسے لوگ جو ہیں وہ نیک ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ کی یاد دل میں آ جائے، جن کی زیارت سے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا ایسے نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، تو جو تمہیں روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں ان بیماریاں کا علاج ایسے نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی گزارنے میں جس طرح آج ہم گزار رہے ہیں، تو ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، کن کے ساتھ ہمارا آنا جانا زیادہ ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کو دیکھ کے بندہ خود محسوس کر لے گا کہ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اچھی باتیں سنتا ہے، اور دل میں خوف خدا، نماز، اللہ کی یاد آتی ہے،
تو سمجھ لیں یہ تمہارے اچھے دوست ہیں، اور جو تمہاری دنیا اور دین کو بہتر بنا رہے ہیں۔ اگر ایسے لوگ ہیں کہ برے لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے بندہ اللہ کی نافرمانیوں والے کام کر رہا ہے، تو سمجھ لیں یہ اچھے دوست نہیں ہیں۔ ان سے خود کو بھی بچائیں اور ان کو بھی اچھی ترغیب دیں، نیک کام کی ترغیب دیں۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی بہترین مثال ارشاد فرمائی کہ جو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا اس کی مثال کیسی ہے، اور جو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی مثال کیسی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، خود اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دن میں حمام کے پاس گیا، حمام کی دکان کے گیا، تو وہاں ایک دوست سے مجھے خوشبودار مٹی ملی، تو میں نے اس مٹی کو مخاطب کر کے کہا، میں نے مٹی سے بات کی کہ اے مٹی بتا، تو مشک ہے کہ عنبر ہے کہ تم سے خوشبو آ رہی ہے، اور میں مست ہوتے جا رہا ہوں کہ تجھ سے خوشبو آ رہی ہے، جلدی بتاؤ کہ تمہارے اندر مشک کیسے آ گئی ہے، تمہارے اندر خوشبو کیسے آ گئی ہے۔ تو مٹی نے کہا کہ اے سعدی، میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، مگر کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں۔ میں ہوں مٹی ہوں، لیکن کچھ عرصہ میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، تو جو مجھ میں خوشبو آ رہی ہے یہ ان پھولوں کی صحبت کی وجہ سے ہے کہ میں ان کی قربت میں رہی ہوں۔ تو میں ہوں تو مٹی، میں ہوں تو ایک ناکام سی چیز، مگر مجھ میں جو خوشبو آ رہی ہے وہ ان پھولوں کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے ارد گرد ماحول پر غور کر کہ تو کس ماحول کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ اگر تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے کہ تجھ میں خوف خدا یا اللہ کی یاد تمہارے اندر آتی ہے، تو سمجھ لے کہ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے۔ اگر تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جس سے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، تو سمجھ لے تو اچھے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اس کی راہ پر چل جس نے میری طرف رجوع کیا۔ یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ، ایسے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس بیٹھ جو ہر وقت میری یاد میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ایسے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا ہمیں اجر کیا ملے گا؟ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں اس کا ثمرہ کیا ملے گا، ہمیں اس کا پھل کیا ملے گا؟ آئے حدیث پاک سنیں، کتنی پیاری حدیث پاک کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ کے مقبول بندے، نیک بندے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جہنمی لوگ راستے میں صف بنا کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندے جنت کی طرف جا رہے ہیں اور جو جہنمی لوگ ہیں وہ صف بنا کے کھڑے ہیں۔ تو ایک دوست کی ایک جنتی سے کہتا ہے، اس کا نام لے کر کہتا ہے کہ اے فلاں، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس نے آپ کو ایک دفعہ پانی پلایا تھا، میں وہی ہوں جس کو آپ نے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی دیا تھا، لہذا تو میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ جس کو وہ جہنمی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک مرتبہ پانی دیا تھا، میں نے تمہیں ایک دفعہ پانی پلایا تھا، تو اللہ اس نیک بندے کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو ایک ایسا شخص جس نے اللہ کے نیک بندے کو پانی پلایا، ایک ایسا بندہ جس نے اللہ کے نیک بندے کو وضو کروایا، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک لمحہ کی صحبت کی برکت یہ ہے
کہ کل قیامت کے دن جو جہنم کی صف میں کھڑا ہو کے اس نیک بندے کو کہے گا کہ میں نے تمہیں ایک دن پانی دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندے کی شفاعت کی برکت سے اللہ اس جہنمی کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا، یہ بہت بڑے کام کی چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت اچھی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی اہم حدیث پاک، پیارے آقا نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے، اس لیے تم ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں۔ اگر تو اچھا شخص ہے، اچھا دوست ہے، تو سمجھ لے کہ تم ایک اللہ کے بتائے ہوئے دین کے ساتھ وابستہ ہو۔ اگر ایسے دوست کے ساتھ تمہاری دوستی ہے جو اللہ کی نافرمانیوں میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو پیارے آقا نے فرمایا دوست تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے اپنی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد آئے، اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد، خوف خدا دل میں آئے، تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی ایک بہترین مثال ارشاد فرمائی ہے۔ پیارے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، مثل الجلیل جلیس الصالح والسوء کحامل المسک والنافخ الکیر۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ نیک ہم نشین، اچھا دوست اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور راکھ پھونکنے والے کی طرح ہے۔ یعنی پیارے آقا نے فرمایا کہ جو اچھا دوست ہے اس کی مثال پیارے آقا نے فرمایا ایسے ہے جیسے کستوری اٹھانے والا ہو۔ یعنی آپ ایسے دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں جو کستوری بیچنے والا ہے، آپ اس کے پاس گئے ہیں تو پیارے آقا نے فرمایا یا تو آپ اس سے عطر خریدو گے، خوشبو خریدو گے، یا وہ تمہارا دوست وہ عطر تمہیں دے دے گا، یا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، یعنی خریدا بھی نہیں ہے، اس نے تحفے میں نہیں دیا، تو کم از کم پیارے آقا نے فرمایا اس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو سے تو لطف اندوز ہو گئے، اس سے تمہیں خوشبو تو ملے گی۔ یہ اچھے دوست کی مثال ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا جو برا دوست ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک لوہار ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا وہ بھٹی میں جب وہ دھوکتا ہے، اس کو پھونکا دیتا ہے، تو اس کی جو راکھ ہے وہ یا تو تمہارے بدن پر آئے گی یا وہ تمہارے کپڑے کو جلا دے گی، یا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کم از کم تم اس کی بدبو تو پاؤ گے۔ پیارے آقا نے فرمایا تمہاری برے دوستوں کے ساتھ صحبت کی مثال لوہار کی طرح ہے کہ جب تم اس کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کی جو بھٹی کی آگ ہے یا تو وہ تمہارے کپڑے جلائے گی یا تمہارے وہ راکھ تمہارے بدن پہ آئے گی، یا اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کم از کم پیارے آقا نے فرمایا تم اس کی بدبو پاؤ گے۔ تو اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، جس سے اور نہیں تو خوشبو تو ضرور آئے گی، برے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، نہیں تو کم از کم تمہیں اس سے بدبو ضرور آئے گی۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا بروں کی صحبت میں نہ بیٹھو، اس لیے کہ ان کی صحبت دل اور روح کو بیمار کر دیتی ہے۔ جب برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا اس سے دل اور روح جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے، بندہ راہ حق سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری والے کاموں سے ہٹ جاتا ہے، اور جب ہٹے گا تو کل قیامت کے دن شرمندہ ہوگا۔ جب دنیا میں برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا
اور دل اور روح اس کی بیمار ہو گئی، تو پیارے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسا شخص شرمندہ ہوگا اور کہے گا کہ کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، کہ اس نے مجھے حق حاصل ہونے کے بعد راہ حق سے مجھے پھیر دیا ہے، کہ میں ایک اللہ کے بتائے ہوئے دین پر تھا، تو میں اپنے دوست کی صحبت میں آیا تو میں راہ حق سے ہٹ گیا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں گزار دی۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ہر ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کیا کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، یعنی رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر میں کاش عمل کر لیتا تو آج میں اس طرح کا مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ویلتی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن برے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے کل قیامت کے دن یہ بندہ شرمندہ ہوگا اور کہے گا کہ ہائے افسوس میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، فرمایا کہ بے شک میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا، یعنی وہ بندہ کہے گا کہ کاش میں رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا، کاش کہ میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش کہ میرے پاس تو ایک نصیحت آ چکی تھی پھر میں اس کے بعد گمراہ ہوا، تو کاش کہ میں اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں میں دے کر اپنے ہاتھوں کو کاٹتا رہے گا اور پریشان ہوگا۔ تو اس لیے آج یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوں اور اللہ کے فرما برداری والے کام کرنے والے ہوں، اس لیے کہ جو صحبت ہے یہ بہت بڑا اثر ہوتی ہے اس کا۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنی مثنوی شریف کے اندر ایک بات کو ذکر کرتے ہیں، ایک واقعہ جو اس بات کی طرف نصیحت کرتا ہے کہ صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک چوہا اور ایک مینڈک کی آپس میں دوستی تھی، اور اتنی پکی دوستی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، ہر وقت ساتھ ہوتے تھے۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو ایک جان ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ان دونوں کی ایک ہی جان ہے۔ ان میں اس قدر محبت تھی کہ ہر لحظہ ہر لمحہ وہ اکٹھا رہتے تھے۔ ایک دن چوہے نے کہا کہ بھائی مینڈک، جب آپ دریا میں چلے جاتے ہیں، پانی میں چلے جاتے ہیں تو میں کنارے پر کھڑا رہتا ہوں مگر میری آواز تجھے نہیں پہنچتی، میں باہر کھڑا ہو کے چلاتا رہتا ہوں حتیٰ کہ میرا گلا جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور تیری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ تو جب تیری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو میری جان کو بڑا عذاب پہنچتا ہے، مجھے بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک تجویز سوچی ہے کہ ہم ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ اگر تم پانی کے اندر ہو اور میں اپنی بیل کے اندر ہوں تو کوئی ایک دوسرے کے پاس جانا چاہے تو وہ اپنے جس وقت اس کو یاد ہے تو فوراً اس کو بلا لے۔ تو چوہے نے کہا تجویز یہ ہے کہ فلاں یہ سامنے جو تار کھڑی ہے نا، تار، اس کو میں کاٹ کے لاتا ہوں، تار کا ایک حصہ تیرے پاؤں میں باندھ دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے پاؤں میں باندھ دیتا ہوں، لہذا جب تو پانی میں جائے گا اور مجھے تیری یاد ستائے گی تو میں تار کو کھینچوں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مجھے تیری یاد آئی ہے تو تو باہر آ جانا۔ اسی طرح مینڈک نے کہا کہ جب مجھے تیری یاد آئے گی تو بل میں ہوگا تو میں تار کو کھینچوں گا تو لہذا تم باہر آ جانا۔ تو کہتے ہیں یہ انہوں نے آپس میں تجویز کی تو کہا ٹھیک ہے۔ چوہا گیا، تار کاٹ کے لایا، اس نے اپنے پاؤں میں بھی باندھی تار
اور مینڈک کے پاؤں میں بھی باندھی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب اس نے ایسا کیا تو مینڈک جو ہے وہ پانی میں چلا گیا اور چوہا جو ہے وہ اپنی بل کے اندر چلا گیا۔ اس تمام منظر کو ایک کوا، ایک چیل جو تھی وہ دیکھ رہی تھی، اور اس نے جب یہ دیکھا تو بڑا خوش ہوا کہ آج مجھے بڑا مال ہاتھ میں لگنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کوے نے وہاں سے اڑا، اس نے اس تار کو پکڑا، تار کو پکڑ کر جب اوپر اڑنے شروع کیا تو مینڈک نے سمجھا کہ شاید مجھے جو چوہا ہے وہ مجھے بلا رہا ہے، کیونکہ تار جو کھینچی، اور ادھر سے جو چوہا تھا اس نے سمجھا کہ مینڈک مجھے کھینچ رہی ہے کہ میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس چیل نے، اس کوے نے ان کی تار کو پکڑ کر اوپر لے گیا۔ تو کہتے ہیں لوگوں نے جب دیکھا تو تعجب کیا اور کہنے لگے کہ یہ کیسا ایک چیل ہے، کیسا کوا ہے جس نے مینڈک کو بھی پانی سے نکال لیا اور چوہے کو بھی بل سے نکال لیا اور اس طریقے سے پکڑ کر اس کا شکار کیا ہے۔ یہ کیسا عجیب کوا اور کیسا چیل ہے۔ تو جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہاں پر ایک دنا آدمی بیٹھا تھا، ایک عقل مند آدمی وہاں پہ کھڑا تھا۔ اس نے جواب دیا، بابا اس مینڈک کو اس کا ہم نشین چوہا جو ہے وہ لے ڈوبا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک عقل مند آدمی نے کہا کہ اس مینڈک کو اس کا جو ہم نشین ساتھی چوہا تھا اس کو لے ڈوبا ہے، حالانکہ مینڈک کا کام تو اکثر جو ہے پانی کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ برے دوست جو ہیں وہ آفت کا سبب بنتے ہیں۔ برے دوست جو ہیں، برے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ انسان کو مشکلات میں پھنسا دیتی ہے۔ ایسے کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جب ایک شخص کی دوسرے برے شخص کے ساتھ کوئی دوستی ہوتی ہے تو جب کوئی ڈکیتی کا مسئلہ، قتل کا یا چوری کا اس پہ کوئی مسئلہ آتا ہے اس برے لوگ کے ساتھ، تو اس کے دوست کو بھی پکڑتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ دوستی ہے، اس کو بھی پکڑو کہ فلاں دن جب ہماری چوری ہوئی ہے تو یہ ضرور بتائے گا کہ یہ کہاں تھا اور کیسے چوری کی ہے۔ تو اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ انسان کو جو ہے اللہ کی نافرمانی والے کام کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس لیے جو اچھے لوگوں کی صحبت ہے وہ انسان کو اچھے کام کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت کیسے ہے؟ ایک حدیث پاک کا واقعہ آپ کی خدمت میں، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سن 8 ہجری میں چند مشرکین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، یعنی ابھی خود ایمان نہیں لائے تھے۔ کہتے ہیں ٹھیک اسی وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک مقام پہ ٹھہرے تو حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں آقا الاسلام کا قافلہ جس مقام پہ ٹھہرا، نماز کا وقت ہوا تو پیارے آقا نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ تو ابو محذورہ کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں ہم اس وقت چند مشرکین تھے، جب ان کی ہم نے آواز سنی اذان کی تو ہم نے ان کی اذان کا مذاق اڑاتے ہوئے ہم نے بھی اذان کہنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک میں نے بلند آواز سے مذاق میں نے اذان کی نقل اتاری۔ تو ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میری آواز چونکہ بہت خوبصورت تھی، حالانکہ اتاری میں نے نقل تھی، آقا الاسلام نے جب میری آواز سنی تو کہا کہ یہ کن کی آواز ہے، ان کو بلا کے لاؤ۔ تو چند جو ہم مشرکین تھے سارے پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کون تھا جس نے اذان کی نقل اتاری اور مجھ تک آواز پہنچی ہے؟ تو حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں تھا، میں اذان دے رہا تھا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تیری اذان بہت تو خوبصورت دے رہا تھا، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں اذان کے الفاظ دہراتا ہوں تو اذان کہہ۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں حضور کی یہ فرمائش مجھے بہت گراں گزری، لیکن انکار کی جرت نہ تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے کلمات کہے تو میں نے وہ اذان کے کلمات دہرائے۔ تو کہتے ہیں جیسے جیسے میں اذان کے کلمات دہراتا جا رہا تھا ایسے ہی دل میں دین کی محبت اور دین کا جذبہ، حضور کی محبت میرے دل میں بیٹھ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں اذان کے فوراً بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیں۔
تو حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جو چند لمحے میں پہلے اذان کا مذاق اڑا رہا تھا تو حضور کی صحبت نے چند لمحے بعد مجھے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں مکہ میں جا کر بھی اذان دیتا رہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی کہ آپ مکہ کے اندر اذان دیا کریں۔ تو حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں وہ وقت بھی چلتا رہا جب پیارے آقا نے مکہ کو فتح کیا تو پیارے آقا نے مجھے مسجد حرام کا مستقل مؤذن بنا دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا جب مکہ فتح ہوا تو آقا علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے مستقل کے لیے مجھے حرم کا مؤذن بنا دیا، اس لیے کہ میری آواز بھی خوبصورت تھی اور چند لمحے حضور کی صحبت میں رہا تو مجھے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو پوری خلاصہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اور علماء نے ایک بہترین بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت میں گزارے ہوئے لمحات 100 سال بغیر ریا کے عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی ایک بندہ 100 سال عبادت کرتا ہے اور اس عبادت میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ ایک بندہ وہ ہے جو چند لمحے اللہ کے نیک بندے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے یہ بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی کیا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قربت کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اس کی صحبت اختیار کر لے۔ اس لیے الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکرہ، ہفتے والے دن شام کو مدنی مذاکرہ، اس کے علاوہ بھی مدنی چینل پہ ہر وقت جو ہے کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو اس لیے وہ لازمی سنا کریں مدنی چینل پہ۔ اور ویسے بھی اگر موقع ملے تو اجتماعات جو ہوتے ہیں ان پہ بھی اللہ تعالی ہم سب کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔